وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. الکافی سے روایات مہدویت کے جو مہدویت کے موضوع پہ احادیث مبارکہ ہیں وہ آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھیں. الکافی سب سے قدیمی ماخذ ہے مہدویت کے موضوع کا، اور اس میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے جو احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. کتاب الحجت میں ایک باب ہے باب فی الغیبہ. اس کی حدیث نمبر 7 میں پہنچے تھے جو کہ اسبغ بن نباتہ سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام ان کی میں خدمت میں حاضر ہوا، انہیں حالت تفکر میں نے دیکھا، تو تب امام علیہ السلام سے میں نے اس فکر کی بارے میں پوچھا کہ آپ کس بارے میں فکر کر رہے ہیں. تو روایت کے مطابق امام نے جواب دیا کہ میں اس مولود کے بارے میں فکر کر رہا ہوں جو میری نسل سے 11واں امام ہوگا، اور وہ المہدی ہیں الذی یملأ الارض عدلا وقسطا، کہ وہ عدل و قسط زمین کو بھر دیں گے، کما ملئت جور و ظلم، کہ جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. اسی کے تسلسل آگے آتا ہے تو وہاں پہ پھر بیان امام نے فرمایا تکون لہو غیبت و حیرت، ان کے لیے غیبت بھی ہے اور حیرت بھی ہے. یضل فیہا اقوام و یہتدی فیہا آخرون. اس دوران غیبت میں یا حیرت میں بہت سارے اقوام گمراہ ہو جائیں گی اور بہت ساری ہدایت پائیں گی. فقلت یا امیر المؤمنین، اسبغ نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے پوچھا وکم تکون الحیر والغیبہ، کہ مدت حیرت والغیبت کتنی ہے. اب امام نے وہاں پہ اسے کوئی یقینی بات نہیں بتائی بلکہ چند اعداد بتائے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح امام اسے اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے معین صورت نہیں ہے، وقت معین نہیں ہے، غیبت اور حیرت کے ختم ہونے کا وقت معین نہیں ہے. لہذا فرمایا ستۃ ایام اور ستۃ شہور اور ستۃ سنین، 6 دن بھی ہو سکتی ہے یا 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے یا 6 سال بھی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے. فقلت وإن هذا لكائن، یہ ہو کے رہے گا. قال نعم كما انه مخلوق، کہ امام نے فرمایا کہ ایسا حتماً ہوگا جیسا کہ یہ چونکہ زمان ہے، مخلوق ہے، مقدار معین ہے، اس کی حدود معین ہیں. ہم نے اس ضمن میں پھر یہ والا باب روایات سے پڑھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں کیا نظریہ پایا جاتا ہے، یا ظہور کا وقت معین کیا جا سکتا ہے یا معین نہیں کیا جا سکتا. تو اس کو ہم نے ملاحظہ کیا. یہاں پہ ہمارے پاس اس جو جملہ ہے ستۃ ایام اور ستۃ اشہر اور ستۃ سنین، اس کی شرح مہم ہے، کیونکہ اس کی شرح میں ہم نے، کیونکہ اس کے بعد اگلا ٹاپک آ جاتا ہے انصار کے بارے میں کہ اسبغ بن نباتہ نے خواہش کی کہ کیا میں بھی ان میں سے ہو سکتا ہوں یا ان میں سے نہیں ہو سکتا. جب یہ ہوگا تو ہم یہاں کہاں پہ ہوں گے. تو ان لک بہذا الامر یا اسبغ اولئک خیار هذه الامہ، کہ جس طرح سے یعنی اس اسبغ یہ کہنا چاہ رہے یہ مدت کب ختم ہوگی اور میں اس میں شامل ہوں گا، یعنی ہم بھی اس کا دیدار کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، اس موقع و فرصت کو پا لیں گے یا نہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ زمان بھی ختم ہوگا، افراد بھی آئیں گے، ظہور کے بعد وہ مقصد ظہور بھی جس کے لیے امام زمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک طویل عمر عطا فرمائی، یعنی حکومت جہانی اسلامی و الہی قائم ہوگی، عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا. اس میں اسبغ نے خواہش کی تو امام نے کہا کہ یہ امر کہاں تم ہو اور کہاں وہ جو افراد آئیں گے وہ چنے ہوئے اس امت کے افراد ہیں. یہاں سے انصار امام زمان علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. ہم اس کی طرف بعد میں داخل ہوں گے. آئے ان کلمات کو دیکھیں. ستۃ ایام و ستۃ اشہر
وستۃ سنین۔ مولا صالح مازندرانی نے اس کے ذیل میں جو شرح کی ہے وہ اس طرح سے بیان کیا، لعل السائل، سوال کرنے والے نے شاید، سوال کیا ہے، عن مقدار زمان الغیبت والحیرت معا، غیبت اور حیرت دونوں کا ایک ساتھ ایک ہی زمانے کا، معاً یعنی غیبت اور حیرت دونوں کے بارے میں سوال کیا ہے۔ فاجاب، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے، بأن زمان مجموعہما احد الازمنۃ المذکورہ، کہ اگر ان دونوں غیبت اور حیرت کے مجموعے زمان کو ملائیں تو وہ ان زمانوں میں 61 میں ہوگا۔ وبعد ذالک ترتفع الحیر وتبقى الغیبہ، اور پھر یہ مدت جب گزر جائے گی تو تب حیرت جو ہے وہ مرتفع ہو جائے گی، غیبت کیا ہے باقی رہ جائے گی۔ یہ وہ اسی تشریح کے مطابق ہے جو سابقہ دروس میں آپ کی خدمت میں ذکر کی جا چکی ہے۔ وترتفع خیرت الآخر بعد 6 اشہر وتردید بالنسبۃ الی تفاوت مراتب الاشخاص، اور یہ جو تردید امام نے رکھی ہے، 6 ایام، 6 اشہر، 6 سنین، متردد اسے کر دیا نا، ممکنہ یہ ہو، ممکنہ وہ ہو، ممکنہ فلاں ہو، یہ جو متعدد آمار بیان کیے ہیں یا متعدد اس میں زمان بیان کیے ہیں تو یہ افراد کے اعتبار سے ہے۔ ممکن ہے بعض کے لیے 6 مہینوں میں حیرت دور ہو جائے، بعض کے لیے 6 مہینوں میں، اور بعض کے لیے 6 سالوں میں۔ فقط ترتفع حیرت شخص بعد 6 ایام وترتفع حیرت الآخر بعد 6 اشہر بعد 6 اشہر و 6 سنین، یعنی بعض کے لیے 6 دنوں میں دور ہو جائے گی اور بعض کے لیے ممکنہ 6 مہینوں یا 6 سالوں میں۔ یہ ایک تفسیر ہے اس کی جو انہوں نے ذکر کی۔ دوسری اب تفسیر دیکھیں، وہ یحتمل، یہ بھی احتمال ہے، ان یکون المراد ان الغیب والحیر فی ذلک القدر من الزمان امر محتوم، کہ غیبت اور حیرت 6 سالوں تک تو حتماً باقی رہے گی، 6 دنوں تک یا 6 مہینوں تک یا 6 سالوں تک حتماً غیبت اور حیرت باقی رہے گی۔ وَيَجْرِي لِلَّهِ فِيهِمَا الْبَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بدا اس کے اوپر جاری ہوگا۔ بدا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک عمل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ایک مقدار معین موجود ہے، لیکن وہ اللہ نے اس کی خبر ہمیں نہیں دی۔ اس جگہ پہ اہل سنت جو ہیں ان میں بعض ایسے افراد ہیں، کیونکہ ہر گروہ میں ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد شیطنت کو پھیلانا ہے اور مسخ کر کے کسی کے عقائد کو اس کے مسخ کر کے پیش کرنا ہے تاکہ فتنے اور فساد معاشرے کے اندر بڑھے۔ تو بعض ایسے دشمنان اسلام موجود ہیں کہ جو بدا کے نظریے کی غلط تشریح اور تفسیر کرتے ہیں اور اپنی خود ساختہ من گھڑت تفسیر کو مکتب تشیع، مکتب اہل بیت علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ شیعوں کے خلاف جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ اس میں یہ والی بات شیطنت کا پہلو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے طور پہ خود ایک لفظ کی تشریح کی اور اس تشریح کو انہوں نے شیعوں کی طرف منسوب کر دیا، جبکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کا کوئی فرد بھی اس تشریح کا قائل نہیں ہے جو اہل سنت میں بعض افراد شیعوں کی طرف منسوب کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ بدا کا معنی، بدا ہوتا ہے نما ہونا، آشکار ہونا، تو وہ یہ تشریح پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مدت قرار دی، وہ جب مدت قرار دی تو پھر غلطی کا احساس ہوا اور اس غلطی کا احساس ہوا تو پھر نئی مدت قرار دی، لہذا پہلی مدت کو اپنی جہالت یا غلطی یا اشتباہ اور خطا کی وجہ سے پھر ختم کیا اور اس کے لیے دوسری ایک تشریح اور تفسیر کو قرار دیا، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں یہودیوں کا نظریہ تھا اور شیعوں میں یہ یہودیوں کی طرف سے آ گیا۔ یہ خود ان کے ایک وہ ہوتے ہیں شیطانی وہی جو ہے، قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ شیطان اپنے اخوان میں، بھائیوں کے اندر اس طرح کی باتوں کو وہی کرتا ہے، تو پھر یہ اہل بیت کی طرف اسے منسوب کر دیتے ہیں یا تشیع کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مکتب تشیع کا نظریہ وہی ہے کہ جو مسلمانوں میں ناسخ اور منسوخ کا نظریہ ہے۔ ناسخ اور منسوخ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ میں نے ایک حکم ایک مدت کے لیے رکھا ہے، جب وہ مدت ختم ہو جائے گی
تو پھر میں اس اگلے مرحلے میں اس معاشرے کو داخل کر رہا ہوں، تو اس کے لیے میں نے دوسرے حکم کا قرار دیا ہے۔ اب اس کی اطلاع ہمارے پاس نہیں تھی، اللہ نے ہمارے لیے یہ آشکار ہی نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو علیم ہے، وہ تو عالم ہے، وہ ہر شے کو جانتا ہے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف خطا ہے، اشتباہ ہے، نعوذ باللہ، جہالت ہے، نعوذ باللہ، اس کی نسبت اصلاً دی نہیں جا سکتی۔ لہذا ناسخ و منسوخ میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم ہوا بعد میں کہ نہیں وہ جو پہلا حکم تھا وہ اشتباہاً جاری ہو گیا، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مقرر ہی اسے معین مدت کے لیے کیا تھا۔ جیسے ہی وہ معین مدت ختم ہوئی تو وہ حکم بھی ختم ہو گیا، پھر وہ دوسرا حکم جاری ہوا۔ اسے کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ۔ یعنی منسوخ سے کیا مراد ہے کہ ایک حکم جاری ہوا، اس کی مدت ایک خاص مدت کے لیے تھا، مثلا 10 سالوں کے لیے حکم جاری ہوا، وہ 10 سال ختم ہو گئے تو ایک نیا حکم بھیجا، وہ نیا حکم آ کے کیا کر رہا ہے، پچھلے حکم کو منسوخ کر رہا ہے، تو وہ پہلا حکم منسوخ کہلائے گا اور نیا حکم کیا کہلائے گا، ناسخ کہلائے گا۔ بدا میں بھی اسی طرح سے ناسخ منسوخ تشریع اور شریعت کی امور میں ہے، قانون سازی کی امور میں ہے، جبکہ بدا تکوینیات کی دنیا میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شے کے لیے ایک خاص معین مدت مقرر کی۔ ہمارے لیے وہ پہلی مدت جو ہے وہ ظاہر تو پہلا حکم ہو گیا، پہلی صورت ظاہر ہو گئی، لیکن اس کی مدت کیا ہونی ہے، اس کی کیا جزیات ہیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں، وہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے آشکار نہیں کی۔ درست؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جو تدبیر بنائی ہے، زمانہ حال سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے کیا قرار دیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام مثلا اتنے 1000 سال غیبت میں رہیں گے۔ ہمارے سامنے جو مدت آشکار کی وہ 6 سال ہے۔ 6 سال کے بعد جو مدت ہے وہ جو اللہ کے علم میں ہے وہ ہمارے لیے آشکار ہی نہیں ہے۔ جب آشکار نہیں ہے ہم اس کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں، اس کی تعین بھی نہیں ہم کر سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے، اسی کے علم میں ہے، اور جب ہمارے لیے ظاہر کرے گا۔ اب جب امام ظہور فرما جائیں گے تو جو اللہ نے قرار دیا تھا وہ ہمارے لیے آشکار ہو جائے گا یا نہیں؟ اس لیے اس کو بدا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ علم میں جو بات تھی وہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے حتمی جو اللہ کے نے فیصلہ کیا ہوا ہے، اللہ کا حتمی فیصلہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حتمی مقدار معین کی ہے اور جو حتمی تدبیر فرمائی ہے، وہ حتمی تدبیر اور حتمی تقدیر ہمارے لیے آشکار ہو جائے۔ یہ جو آشکار ہوگی تو تب ہمیں پتہ لگے گا اچھا وہ پہلے والا عارضی تھا، وہ اللہ نے ایک خاص مدت کے لیے رکھا تھا، دوسرے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طویل مدت کے لیے رکھا تھا، اور وہی اصل پیش نظر تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ ایسا یہ ہے کہ اس لیے یہاں پہ انہوں نے ملا صالح مازندرانی کے سب سے بڑے شارح الکافی کے شمار ہوتے ہیں۔ الکافی کے 2 بہت بزرگ شارح شمار ہوتے ہیں، ایک ملا صالح مازندرانی ہیں اور ایک علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دونوں ایک ہی زمانے میں ہیں اور ایک نو تعلق کے رشتہ داری بھی ان میں موجود ہیں۔ خلاصہ کلام اس جگہ، کیونکہ ہم پہلے میرات العقول سے اس کی تشریح پیچھے پڑ چکے ہیں جو علامہ مجلسی نے کی ہے شرح، لیکن ابھی ملا صالح مازندرانی کی آپ شرح دیکھ لیں۔ وَيَجْرِي لِلَّهِ فِيهِمَا الْبَدَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ، یہ جو 6 سال ہے اس کے بعد بدا جاری ہوگا اللہ کے لیے، بدا جاری ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حتمی اس کے لیے مقدار معین کی ہے وہ اللہ ہی کے علم میں ہے، وہ ہمارے لیے آشکار اور ظاہر نہیں ہوئی۔ وَيُؤَيِّدُهُ ظَاهِرُ مَا سَيَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ فَإِنَّ لَهُ بَدَآتٍ، کہ یہ جو آخر میں نہیں آ رہا ہے إِنَّ لَهُ بَدَآتٍ وَغَایَاتٍ وَنِہَایَاتٍ، اس طرح سے کلمات آ رہے ہیں، کہتے ہیں وہاں میں بھی لفظ بدعات آ رہے ہیں کہ ظہور کے لیے کیا ہیں، بدعات ہیں۔ کہتے ہیں یہ بھی اس کی بہترین دلیل ہے کہ یہاں پہ بدا سے تعلق ہے، یعنی وہی تشریح جو ہم پچھلے ہفتے روایات میں پڑھ آئے ہیں کہ کذب الوقاتون، کہ جو وقت معین کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ یہ علم تو فقط اللہ کے ساتھ مختص ہے، اللہ کے علم میں ہے، کیسے کسی کو معلوم ہو سکتا ہے جسے اللہ نے علم نہیں دیا، وہ اس کی حقیقت تک یا معین مقدار تک پہنچ نہیں سکتا۔ آگے دیکھیں، وَالتَّرْدِيدُ لِلْإِبْهَامِ وَقَصْدِ عَدَمِ تَعْيِينِهِ، اس تردید کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو تردید امام نے فرمائی، 6
ایام و ستۃ اشہر و ستۃ سنین. اب متردد کر رہے ہیں نا اسے، شک میں ڈال رہے ہیں، ممکن ہے 6 مہینے، ممکن ہے 6 دن، ممکن ہے 6 سال. ابھی ذرا آپ دیکھیں کہ انہوں نے مولا سالم اعظم رانی نے بڑے خوبصورت طریقے سے تمام احتمالات کو بیان کیا. ایک احتمال بیان کیا کہ حیرت کی کل مدت یہ تھی 6 سال، اور اس کے بعد آگئی غیبت کا دور، اور غیبت کا دور کب تک ہے نہیں معلوم، یہ پہلی انہوں نے شرح کی. اور حیرت کی مدت کے بارے میں بتایا کہ یہ جو تردید ڈالی گئی ہے اس وجہ سے ہے کہ بعض لوگوں کے لیے 6 دنوں میں تردید ختم ہو جائے گی، یعنی حیرت ختم ہو جائے گی، بعض کے لیے 6 مہینوں میں، بعض کے لیے 6 سالوں میں حیرت ختم ہوگی. یہ شرح کے بعد اب دوسری شرح کی دوسری شرح انہوں نے کی کہ یہاں پہ غیبت اور حیرت کی بات کی جا رہی ہے، اور 6 ایام 6 اشہر 6 سنین، اس میں تردید اس وجہ سے ہے کیونکہ ان ایام کے بعد 6 دنوں کے بعد یا 6 مہینے کے بعد یا غیبت کے 6 سالوں کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مدت معین ہو کے رہ جائے گی. یعنی یہ والی معین مدت تو ہو کے رہے گی، 6 سال تو حتمی و حتمی ہے. 6 سال کے بعد کب ہوگی وہ اللہ کے لیے بدا کی صورت میں. بدا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جلد بھی کر سکتا ہے، تاخیر بھی کر سکتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ مختصر. اس نے اپنے حتمی علم میں کیا معین کیا ہوا ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، وہ ہمارے لیے آشکار ہوگا. وہ کب اللہ تعالیٰ آشکار کرے گا؟ جب ظہور ہوگا. اس سے پہلے ہمارے لیے وہ آشکار نہیں ہوگا. لیکن ہمارے لیے آشکار نہ ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے حتمی علم میں نہیں ہے، حتمی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں موجود ہے. تو یہاں پہ بدا سے ہے تعلق. تیسری یہاں پہ تشریح وہ کر رہے ہیں. تیسری تشریح یہ بنتی ہے کہ ادھر تردید اس لیے لائی گئی ہے تاکہ ابہام باقی رہے اور تعیین نہ ہو. یعنی جو ہم سابقہ درس میں تفصیلی طور پہ احادیث کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں کہ امام علیہ السلام نے شدت سے نفی کی، اور صحیح سند روایات اور احادیث مبارکہ ہیں کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کا وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں. کذب الوقاتون، جو وقت معین کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ جھوٹے. ظہور کا وقت جو ہے یہ صرف من سر رہی، اللہ کے اسرار میں سے ایک سر ہے، راز ہے. غیب من غیب اللہ، اللہ کے غیب میں سے ایک غیب ہے. اس سر راز غیب تک ایک عام عادی انسان کی کیسے رسائی ہو سکتی ہے؟ لہذا اس غیب سے اللہ نے مطلع نہیں کیا اپنی مخلوق کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا، اس لیے ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور وہ وقوع پذیر ہوگا. بے شاہ صاحب یہ معصومین کو معلوم، یعنی خود امام زمانوں کو معلوم ہے بدا میں کب ظہور کا وقت رہے گا. لیکن یہ اسرار الہی جو ہیں اللہ جسے دینا چاہے دے سکتا ہے. ہم ادھر صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مخلوق کو اللہ نے نہیں دیا، امت کو یہ نہیں دیا. ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور اللہ کا جو معاملہ ہے وہ جب ہمارے درمیان آشکار ہی نہیں ہے تو کوئی رائے نہیں دے سکتے. اللہ چاہے تو دے سکتا ہے، اللہ چاہے تو نہیں بھی دے سکتا. حضرت علیہ السلام نے مثلا اسماء بن نباتہ کو جو بات کی ہے اس میں تو بدا میں واضح نہیں کیا، فقط یہ 6 سال تک بتا. اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد بھی معلوم نہیں ہے. یعنی آیا اس وقت امیر 6 سال تک تو غیبت حتمی رہے گی، وہ تو حتمی ہے. آیا اس کے بعد کا امام کو معلوم نہیں ہے یا امام بتانا نہیں چاہتے؟ یہی عرض کیا نا کہ ہر 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. وہ چونکہ اللہ اور امام کے درمیان جو معاملہ ہے اس کی خبر ہمیں کیسے ہو سکتی ہے اگر امام نہ بتائیں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ امام کے پاس نہیں ہے، کوئی کہے گا یہ فتویٰ کہاں سے لگا دیا؟ کیونکہ جھان کے ہم آئے امام علیہ السلام کے نفس اور ان کے باطن میں ہماری رسائی نہیں. یعنی ایک قطرہ کیا جانے کہ سمندر کے پاس کیا کچھ ہے. ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا علم تو ایک بحر بے کراں ہے، اس میں ہم ایک جیسا چھوٹا سا قطرہ اس علم کے بارے میں کیا جان سکتا ہے، کیا رائے دے اس میں. اب یہ اللہ تعالیٰ اور امام کا یہاں یہ ضرور ہے اللہ نے عطا کرنا ہے امام کو، اور اگر اللہ عطا نہ کرے تو ان کے پاس بھی آئے گا نہیں. یہ بات مسلم ہے. اللہ نے انہیں وجود دی ہے، اللہ ان کا خالق ہے، اللہ ان کے کمالات انہیں دینے والا ہے، اللہ ان کے کمالات کو باقی رکھنے والا ہے. اللہ جیسے ان کے کمالات نہیں ہیں، لا شریک اللہ ہے. کوئی صفت، کوئی بھی وصف، کوئی بھی جانب وہ ائمہ علیہ السلام و انبیاء علیہ السلام وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق ہیں، لیکن وہ خلقت دیگر مخلوقات سے بہت افضل ہیں، کوئی مقایسہ نہیں ہے اس کا آپس میں. اس لیے امام علی علیہ السلام کو اس کا علم دیا بھی جا سکتا ہے
اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ مختص کرنا چاہے تو وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، تو مالک کی مرضی کہ وہ اپنی کوئی شے کسی کے بارے میں آشکار کرے یا نہ کرے، کتنی مقدار اس نے آشکار کرنی ہے، لہذا ہم نفی نہیں کر سکتے کہ ائمہ علیہ السلام کے پاس بھی اس کا علم نہیں ہے۔ اچھا آپ یقینی طور پہ کہ علم ہے، پھر بھی دلیل آنے پڑے گی، تو آپ یہاں کہیں گے کہ یہ اسرار ہیں اللہ اور امام کے درمیان اور وہی اس بات کو جانتے ہیں، لیکن معنی کوئی نہیں، اگر دینا چاہے اللہ تو کوئی معنی ہے درمیان میں، کوئی معنی موجود نہیں، اور اگر اللہ نہ دینا چاہے تب بھی اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ وہ مالک ہے اور وہ اپنی مخلوقات میں جانتا ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ نے رسالت دینی ہے، کس کو راز دینا ہے، کس کو اپنے غیوب سے مطلع کرنا ہے، کس کو غیب جو ہے وہ ظاہر کرنا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں بھی آیات ہیں کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے اپنی اس رسالت کو کہاں قرار دینا ہے، یا یہ قرآن کریم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کو کسی ایک کے سامنے بھی ظاہر نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول، کہ جو اللہ نے افراد بھیجے ہیں ان میں سے جس سے راضی ہو اسے مطلع کرتا ہے، کتنی مقدار مطلع کرتا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ لہٰذا اس باب سے یہ روایات خاموش ہیں، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ امام کو ہے یا نہیں، لیکن امام کے مخلوقات یعنی امت کے پاس نہیں ہے، دیگر مخلوقات کے پاس اس کا علم اللہ نے نہیں رکھا کہ کب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں شدت سے نفی کی گئی ہے کہ کذب الوقاتون، وقت معین کرنے والے کہ تم جھٹلاؤ، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، کوئی کہ سب علامتیں پوری ہو چکی ہیں اب بس ہونے والا ہے اور اس سال آپ 25 سال بعد دیکھیں گے، اور پھر وہ منسوخ کر دیں آغا بہجت کی طرف، تو وہ بھی بیکار بات ہے۔ آغا بہجت ایسی بات نہیں کہیں گے کہ جو احادیث مبارکہ کے خلاف ہو، مخالفت میں ہو، ایسی بات کبھی نہیں کہیں گے۔ اور بالفرض اگر کوئی مجتہد کہتا ہے ایسا، کوئی عابد زاہد کہتا ہے جو بہت کمال تک پہنچا ہو، اس کی بات ہمارے لیے حجت ہے یا امام معصوم کی بات حجت ہے؟ تو اس لیے ہم کہیں گے کہ ان کی معلومات، وہ اپنی معلومات کے خود اس میں حجیت رکھتے ہیں ان کے لیے اور اس کے جواب دہ ہیں۔ ہم امام معصوم سے لیں گے جو امام نے کہا ہم اسی کے اوپر عمل کریں گے، اس لیے یہ ٹکراؤ ہو نہیں سکتا۔ پہلی بات یہ جو باتیں ہیں سوشل میڈیا پہ بھی پھرتی ہیں اور لوگ جذبات میں آ کے وقت معین کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی نفی کی گئی، اس لیے یہ تردید ڈالی گئی ہے۔ امام علیہ السلام نے اسبق کے سامنے، کیونکہ اسبق تو بہت قدیمی ہے اور یہ امر آنا تھا چند 100 سال بعد، تو اس لیے وہ اصحاب بہت حیرت اور شبہ میں آتے تھے۔ لہٰذا اس جگہ آپ نے دیکھا کہ وہ تردید ہے، وہ تردید للابہام و قصد عدم تعیین ہے۔ امام نے جان بوجھ کے یہاں پہ ابہام رکھا ہے، کیوں؟ تاکہ کوئی زمان معین نہ ہو جائے، کوئی عدد معین نہ ہو جائے، چاہتے ہیں کہ تعین نہ ہو، اور اس کے تعین نہ ہونے میں ہی اللہ کی حکمت موجود ہے، اور یہ حکمت کیسے آشکار ہوگی اس کی مثال بھی آپ گزشتہ درس میں جو حدیث ہم نے کمال الدین سے پڑھی اس میں دیکھا کہ جب جناب خضر علیہ السلام اور جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ان کا سفر ہوا تو موسیٰ کلیم اللہ کے لیے حکمت افعال خضر علیہ السلام وہ کب آشکار ہوئی؟ جب سفر منتہی ہوا۔ یہ سفر ہے غیبت کا، یہ سفر غیبت امام زمان علیہ السلام ختم ہوگا اور وہ جلوہ گر ہوں گے پوری امت کے سامنے، تو تب ہمارے سامنے حکمت الہی آشکار ہوگی۔ بعض حکمتوں تک انسان کی ممکن ہے کہ رسائی ہو سکے، لیکن اصل حکمت وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، وہ اللہ کے غیب میں سے ایک غیب ہے۔ اب بعض روایات میں یہ واضح ہے کہ ہمیں اس کے بتانے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے امور کا علم دیا ہے اور انہیں اجازت نہیں دی، تو ممکن ہے کہ یہ ان کے پاس امکان موجود ہے کہ اس کی خبر ہو لیکن بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے راوی نے جب پے در پے پوچھا غیبت کی وجہ تو امام نے کہا کہ ہمیں اس سے زیادہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ تم متحمل نہیں ہو سکتے، تمہارے لیے قابل برداشت نہیں ہے، تمہیں ایک بات بتائیں گے 1000 وسوسے آ جائیں گے۔ جیسے ہوتا نا اگر کہا جائے کہ یار یہ فلسفہ کلام میں بحثیں چلتی ہیں کہ دنیا کب سے ہے، حادث ہے یا قدیم، متکلم کہتے ہیں قدیم، فلاسفہ کہتے ہیں، متکلم کہتے ہیں حادث، فلاسفہ کہتے ہیں قدیم، وہ کہتے ہیں اگر قدیم ہے تو یعنی جب سے اللہ ہے تب سے دنیا ہے، کہتے ہیں یہ تو شرک ہو گیا۔
اب وہ فلسفے کو جا کے پڑھیں تو اس میں یہ والی بحثیں کھل کی ہیں. انہوں نے قدیم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک قدیم زمانی قرار دیا، قدیم ذاتی قرار دیا، یا اس طرح سے اصطلاحات انہوں نے وضع کی، اس کے ذیل میں انہوں نے بحث کی. تو اب جس نے سننے والا ہے اس کے پاس تو یہ مہلت نہیں، وہ ایک عوامی بندہ ہے، اسے کیا پتہ فلسفی اصطلاحات کیا ہیں یا ان معارف کی دقتیں کیا ہیں یا کلامی دقتیں کیا ہیں. اس لیے ان جگہوں پہ آپ سمپل یہ کہیں گے کہ اس بحث میں نہ الجھو، بس اتنا جان لو کہ دنیا اللہ نے خلق کی ہے، اللہ ہی اس کا خالق ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ بناتا نہ بنتی. اب کب سے ہے، کیسے ہے، تمہیں ایک چھوٹا جواب دیں گے تو 1000 وسوسے اور شبہات آ جائیں گے. اسی طرح یہ مباحث بھی ہے کہ تمہیں ایک یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا بچے کو. اب بچے کو قتل کر دیا، اس کا تو کوئی گناہ بھی نہیں تھا اور جوان تھا، وہ بھی 14-15 سال کا جوان لڑکا، اس کو مار دیا. آپ کبھی منظر کشی اپنے ذہن میں لائیں نا خود سے، کیونکہ اللہ نے ذہن کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ ماضی میں بھی جا سکتا ہے، مستقبل میں بھی جا سکتا ہے، حال میں بھی رہ سکتا ہے، وہ خود سے ایک تصور بھی بنا سکتا ہے. تو جب قتل کیا ہوگا تو زور آزمائی ہوگی یا نہیں؟ وہ تڑپا بھی ہوگا، جان بھی نکلی ہوگی، دیکھنے والے کا دل بھی نرم ہوا ہوگا، اسے تنہائیوں میں بھی لے کے گئے ہوں گے. سب کے سامنے تو قتل نہیں کیا خضر علیہ السلام نے، جناب خضر نے جناب موسیٰ کے سامنے قتل کیا. تو جب جناب موسیٰ کے سامنے قتل کیا تو ان کا تو دل نرم ہوا اس کے لیے کہ یہ کیا تم نے ظلم کیا ہے. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اس فعل کے حکمت ان کے لیے آشکار جو ہوئی ہے وہ بعد میں ہوئی آشکار، پہلے آشکار نہیں ہوئی. اور اگر آشکار ہو بھی جاتے وہ 1000 سوال اٹھا دیتے، وہ قتل ہی نہ ہونے دیتے، ایسے شبوں میں ڈال دیتے. کہتے ابھی جرم نہیں کیا تو تم کیسے قتل کر رہے ہو، پہلے جرم تو ہونے دو. ابھی اس کے والدین ہیں، والدین سے تو پوچھ لو. ممکن ہے والدین وہ کہیں کہ ہم اس اذیت کے اوپر رہنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ یہ والی تمام حکمت امام مہدی علیہ السلام کی ہمارے لیے آشکار نہیں ہو سکتی. امام زمان علیہ السلام کی غیبت کیوں ہوئی، کچھ وجوہات پتہ لگ سکتی ہیں، لیکن اصل وجہ وہ جو سر اور غیب سے تعلق رکھتی ہے اس پہ ہم مطلع نہیں ہو سکتے. امام کا ظہور کتنی مدت تک، کتنی مدت بعد ہوگا، ہم اس کی کوئی تعین نہیں کر سکتے. وہ سر اور غیب الہی سے تعلق رکھتی ہے. لہذا ہمارے لیے کیا چیز رکھی گئی ہے کہ اس کی تعین ممکن نہیں ہے. مثلا بعض جگہوں پہ کچھ نہ کچھ حکمتوں کا ہمارے طرف بیان آ جاتا ہے، لیکن وہ اصل حکمت نہیں ہے، وہ ظاہری حکمتیں ہیں. اصل حکمتیں وہی غیب اور سر الہی سے تعلق رکھتی ہیں. مثلا وہی کمال کی طرف سفر، ہر بندہ اس جگہ پہنچ کے مرے گا کہ جو اس کے نفس میں جس کمال کی خواہش موجود ہے. یہ بات بہت ایک آپ عمیق طور پہ اس دنیا کے اندر اور تاریخ میں پائیں گے. جو اپنے وجود کے اندر جیسا قرار دے گا اسی طرح کمال کی طرف جائے گا. مثلا کوئی دنیا کو چاہے گا، وہ تسبیحاں پھیرتا رہے گا، وہ امامہ ٹوپی پہن لے گا، تب بھی دنیا ہی لے گا، تب بھی دنیا کے پیچھے ہی بھاگے گا، یہاں تک کہ رسوا ہو کے مر جائے گا. اور دنیا اللہ تعالیٰ دے دے گا. قرآن میں 2-3 جگہ پہ یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ جس نے زینت دنیا کی خواہش کی اللہ تعالیٰ دے دے گا، اچھے کھانے بھی دے گا، اچھی دنیا بھی دے گا، امیر کبیر لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا بھی اس کا بنا دے گا، لیکن وہ ایک مجرم انسان بن جائے گا اور وہ کمال تک پہنچے گا جس کی اس نے طلب کی ہے اور پھر مر جائے گا. کسی نے اگر آخرت کو طلب کیا ہے وہ کمال آخرت کو پا کے اس دنیا سے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی حفاظت کرے گا. کسی نے منافقت کو پایا، دونوں چلیں، یہ منافقت ہے، یعنی دنیاوی امور بھی چلیں، دینی امور بھی ساتھ ساتھ چلیں. یار ٹھیک ہے تھوڑے گناہ ہو گئے، اس میں کیا ہے، بخشوا لیں گے اللہ تعالیٰ سے، وہ اوج منافقت تک جائے گا، منافقانہ روش تک. اسی طرح معاشرے، یہ تو میں نے انسانوں کی مثال دی، معاشرے بھی کمال کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے ریورس گیئر لگ جائے، معاشرے بڑھ رہے ہیں. جن معاشروں میں سے جنہوں نے اوج کمال تک پہنچنا گمراہی میں، اب اگر پہلے ہی ظہور ہو اور خاتمہ ہو جائے وہ کمال رک جائے گا. اس لیے اس کمال کا تقاضا یہ ہے کہ وہ باطن سے ساری چیزیں باہر آ جائیں. یعنی ایک پودے نے جتنا بڑھنا تھا بڑھ جائے اور جتنا پھل دینا تھا پھل دے دے. اب اس کی موت ہونی ہے، کیونکہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے بعد
قیامت کے ایام ہیں، اس لیے یہ ایک سفر کمال ہے، اور دوسری طرف سے کمال حق کا بھی کمال ہے، حق کے معاشرے بھی بڑھ رہے ہیں، گروہ حق بھی بڑھ رہے ہیں، اور یہی گروہ حق ہیں کہ جو سبب ظہور امام زمان علیہ السلام بنے۔ یہ جو گروہ حق بڑھ رہے ہیں، ابھی ممکن ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس وقت امام مہدی علیہ السلام آ جائے، امت میں سکت نہیں ہے کہ عدل امام زمان علیہ السلام کو تحمل کر لیں، جیسے امیر المومنین علیہ السلام کے عدل کو تحمل نہیں کر پایا اس دور کا حکمران طبقہ اور عوامی طبقہ، اس لیے حکمرانوں نے مل کے امام علی علیہ السلام سے جنگ مول، اور اکابر امت اسلامیہ نے یہ عمل انجام دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ کے ساتھ سارے کے سارے بڑے بڑے اکابر صحابہ ملے، امام علی علیہ السلام کے خلاف انہوں نے جنگ مول لی۔ اسی طرح سے معاویہ بن ابی سفیان کی چھت کے نیچے سارے جمع ہو گئے اور امام علی علیہ السلام کے خلاف انہوں نے اقدامات کیے۔ لہذا اس کا یہ مطلب ہے کہ معاشرے کو باشعور ہونے کی بھی ضرورت ہے، دین پھیلنے کی ضرورت ہے، عقلی رشد کی ضرورت ہے معاشرے کو۔ معاشرے کے اندر یہ طلب اور تقاضا شدت سے آنا چاہیے کہ عدل چاہتے ہیں، چاہے گردن کٹ جائے، شدت سے یہ مطالبہ آنا چاہیے، اطاعت اولی الامر چاہتے ہیں، اطاعت ولی امر، اطاعت امام معصوم چاہتے ہیں، چاہے ہماری گردن کٹ جائے۔ لہذا یہ والا طبقہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رفتہ رفتہ پہلے کی نسبت قوی طور پہ سامنے آتا جا رہا ہے۔ آخر اس وقت جو حالات دنیا میں چل رہے ہیں وہ سابقہ خدمات اور زحمات کا نتیجہ ہی تو ہیں، وإلا یہ چیزیں مثلا اگر الکافی کی روایات جمع ہی نہ ہوئی ہوتی تو کیا کہاں سے پڑھ رہے ہوتے یہ مضامین ہم؟ انہوں نے 3 صدیاں یہ کام کیا ہے، اس دور میں جو علماء تھے انہوں نے جان فشانی کے ساتھ اپنی جان کی قربانی دی، جان مال عزت دور پہ لگاتے ہوئے انہوں نے کتابوں کو محفوظ کیا اور وہ سرمایہ آگے امت تک پہنچایا۔ جب یہ 3 صدیاں آگے چلی تو اس کے بعد 5-6 صدیاں ہیں کہ جس میں ان حدیثوں کی شرح ہوئی، اس کے بعد وہاں پہ موضوعاتی کام شروع ہو گیا، اور یہ حتیٰ کہ آج کا دور پہنچ گیا۔ اس لیے آپ جو تطور اور کمال اور ترقی خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاشروں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ وہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم ایک دوبارہ تفصیلی جائزہ لیں گے جب ہم آخر میں پڑھیں گے فَإِنَّ لَهُ بَدَآتٌ، تو ایک لفظ ہے غایات، فَإِنَّ لَهُ بَدَآتٍ وَنِہایاتٍ وَغایات، نہایات اور غایات موجود ہیں، اس لیے وہ بڑھنا ہی ہے معاشروں نے، معاشرے یہ بڑھتے جائیں گے۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ شیعہ کی اصطلاح ہر دور میں ایک نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں شیعہ کی اصطلاح ہے کہ جو پیچھے چلنے والا ہے، وہ پیچھے چلنے والا امام علی علیہ السلام کو منصوص من اللہ مطیع امام نہیں مانتا، وہ ایک رئیس امت مانتا ہے، یعنی خلیفہ۔ اس دور میں آج آپ کہتے ہیں نا پریزیڈنٹ، اس دور میں لفظ خلیفہ چلتا تھا۔ خلیفہ مثل پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک لفظ ہے۔ پریزیڈنٹ ہمارے یہاں پاکستان میں جو پورے پاکستانی قوم کا رئیس ہوتا ہے، رہبر اور سربراہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ پریزیڈنٹ۔ اس دور میں جو عنوان دیا جاتا تھا وہ خلیفہ کا تھا۔ اب انہیں نہیں فکر کہ خلیفہ کوئی بھی آ جائے، وہ حضرت عثمان ہو، حضرت عمر ہو، یا امام علی مرتضی علیہ السلام ہو، انہیں فرق نہیں اس سے پڑتا۔ لہذا انہوں نے ایک ہی کام انجام دینا، خلیفہ جو کہے گا ہم چل پڑیں گے۔ یہ والی تشیع یہ مطلوب نہیں ہے، یہ تو حق کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ اسی طرح ایک شیعہ ہے کہ جو اعلان محبت کرتے ہیں، اعلان محبت کرنے والے بہت افراد ہیں۔ ان 2 معنی میں اہل سنت اس دور کے شیعہ کہلاتے ہیں، یہ تو اہل سنت میں موجود ہے۔ ایک شیعہ وہ تھا کہ جو امام معصوم کو اللہ کی طرف سے حجت سمجھتا ہے، اللہ کا خلیفہ، اللہ کی طرف سے انسانوں کے اوپر اس کی حجت کو قرار دیتا ہے، اور جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہی دین کو پہنچائے گا، وہی دین کی شرح کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بیان کیا وہ سب کا سب اس کے سینے میں محفوظ ہے، اور وہ معصوم عن الخطا ہے۔ یہ تفکر قلیل افراد کا تھا، امت کے اندر موجود تھا، یہ تفکر اصحاب خاص میں موجود تھا، یہ وہ تشیع ہے۔ اس لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے لفظ شیعہ کا حقیقی معنی آشکار کیا، بتایا کہ شیعہ کسے کہتے ہیں، بتایا کہ شیعہ کا معنی کیا ہے۔ انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ جو 2 معنی میں شیعہ ہیں یہ شیعہ نہیں ہے۔ اب یہ جو شیعہ جو انہوں نے معیار امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام نے پیش کیا، آپ اس میں قلت پائیں گے۔ مثلا ایک
اس میں آپ کے خدمت میں واقعہ تاریخی ذکر کیا جائے کہ نہروان کی جب جنگ ہوئی، کیونکہ خوارج کے ساتھ ہوئی، خوارج یہ نظریہ رکھتے تھے جنگ سے فرار گناہ کبیرہ ہے اور وہ کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا اگر جنگ سے کسی نے فرار کیا۔ لہذا خوارج خوب ڈٹ کے وہاں پہ لڑے، کہتے ہیں نا ایک قدم آگے پیچھے نہ ہونا، ڈٹ کے نہروان میں لڑے۔ صرف 4 بندے بھاگے، ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا، بقیہ کوئی فرار ہی نہیں اصلاً کسی نے کیا۔ تو یہ سارے خوارج قتل ہوئے، اس لیے جو ڈٹ کے لڑے، لڑائی بھی بڑی شدید ہوتی ہے، مد مقابل بھی بندے شہید ہوئے ہوں گے۔ امام علی علیہ السلام نے نہروان کی جنگ ادھر ختم ہوئی، انہیں گڑھوں میں پھینک کے مٹی شٹی ڈالی اوپر، خطبہ چھوٹا سا دیا اور کہا کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں فتح دی۔ یعنی مفہوم اور معنی اس خطبہ یہ ہے جو تاریخی کتب میں آئے، جنگ نہروان کے موقع پہ فتح حاصل ہونے کے بعد کا خطبہ۔ تو ہم اب جنگ صفین کی تیاری کریں گے، اس کے لیے تم لوگ آمادگی پیدا کر لو۔ وہ تو قوم پڑ گئے سارے کے سارے، یا امیر المومنین کچھ تو مہلت دیں، پہلے جنگ جمل ہے، پھر جنگ صفین، پھر جنگ نہروان، پھر جنگ صفین۔ اب تو کچھ گھر رہنے کی مہلت دیں، کچھ ہمارے اندر بھی تندرستی دوبارہ لوٹ کے آئے۔ وہ جنگیں آسان نہیں ہوتی تھی، کئی کلوں کی تو ایک تلوار ہوتی تھی اور ذرا ہوتی تھی، اور آپ نے قوت بازو سے اگلے کو زیر کرنا ہے اور اس کے اوپر بھاگ دوڑ کرنا، سواری کرنا گھوڑے کے اوپر، حملہ کرنا، دفاع کرنا، زخم لگنا۔ بہت ایک سخت جنگ تھی، بٹن دبانے والی تو نہیں تھی، یا پسٹل ہے تو اس کو آپ نے دبا دیا تو وہ چل پڑی ہے گولی، اور گولی نے جا کے کام کر دیا۔ تو سخت جنگیں ہوتی تھیں، تو وہاں پہ لوگوں کی تو ہمت تمام ہو گئی۔ اس لیے ایک طبقہ جب امام نے کہا صفین کی طرف چلیں، انہوں نے امام کی بات سنی اور گھروں میں سیدھا چلے گئے کہ پھر ٹھیک ہے آپ جا کے لڑ لیں، ہم سے تو اور نہیں لڑا جاتا۔ اب آپ نے دیکھا امیر المومنین علیہ السلام کو یہاں پہ امت تیار نہیں ہے کہ امام کے ساتھ حاضر ہو سکے۔ ظہور اس وقت ہوگا کہ امت حاضر ہو میدان میں، جیسے کربلا کا منظر ہے۔ اسی لیے کربلا کو اسوہ بنا کے پیش کیا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے، کہ وہ سفر کی تھکاوٹ ہو، جان کا خطرہ ہو، بیوی بچوں کی بات ہو، وہ بندہ نہیں تھک رہا وہاں پہ، وہ امام حسین علیہ السلام پہ قربان ہونے کے لیے آمادہ ہے، وہ تیار ہے۔ اس لیے کربلا میں ایک مجموعی طور پہ ایک اجتماعیت ہمیں نظر آتی ہے، وہ اجتماعیت ہے جس نے قربانی دی ادھر۔ اس لیے کربلا کو اسوہ حسنہ بنا کے اہل بیت نے پیش کیا اور کہا کہ یہ ہے میدان میں حاضر ہونا۔ آج بھی اگر امام زمان علیہ السلام تشریف لے آئیں تو امت کی حالت وہی ہے جو امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، ان کے دور میں تھی، تبدیل نہیں ہوگی ہے۔ مثلا جنگ جمل میں ہم نے شرکت کی اور ایک بازو کٹ گیا، اب ایک بازو ہے۔ جنگ نہروان میں کہ ایک آنکھ بھی چلی گئی، اب امام پھر بلائے آجو صفین میں، کیا کریں گے ہم؟ ابھی تو 2 آٹے کی بوریاں اٹھا رہے ہیں، تو کہتے ہیں 2 دن بعد انشاءاللہ اگلا مرحلہ آئے گا تو اس میں ہم تھوڑا تندرست ہو جائیں اور تھوڑا سے آرام اور سکون پیدا کریں۔ اس لیے ہم نے دیکھا جو فکری تشیع ہے وہ بار بار اس بات پہ درس دیتی ہے کہ جو حاضر میدان ہے امام کے ساتھ، نہ کہ اپنا خود ہی میدان سجا کے اور کوئی 4 دیواری قائم کر کے بیٹھ جائے، میدان میں امام کے ہمراہ حاضر ہو، یہ تشیع، یہ مطلوب ہے، یہ کمال ہے، اور یہ کمال اجتماعی صورت میں حاصل ہونا چاہیے، اور یہ کمال اجتماعی صورت میں حاصل ہو۔ اور اس طرف آپ دیکھیں ابھی بڑھ رہے ہیں، ہمارا معاشرہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ مقابلے کر رہے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، جیسے دفاع حرم اہل بیت ہوا، دفاع حکومت اسلامی ایران ہوا، دفاع تشیع کے فرائض انجام دیے جا رہے ہیں۔ یہ دفاع پہ دفاع ہو رہا ہے، اور وہاں پہ تشیع اس بات کی فرہنگ کے طور پہ اسے اب لے رہی ہے، ثقافت تشیع یہ بنتی چلی جا رہی ہے کہ استقامت دکھانی ہے، میدان نہیں ترک کرنا۔ اور یہ اگر تشیع کے اندر ثقافت ابھر آئے تو وہ امام معصوم کے ساتھ میدان میں حاضر رہے گی، فرار نہیں کرے گی تشیع، امت کے یہ افراد فرار نہیں کریں گے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ یہ کمال کی طرف سفر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ ہیں کہ جو اپنی ذاتیات کو چھوڑ کے علم دین حاصل کرنے آ گئے۔ روایات میں یہ کہے کہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو عقلیں کامل ہو جائیں گی، لوگوں کو کھانے پینے، پھرنے، آرام کرنے، ان میں لذتیں محسوس نہیں ہوں گی، لذت ملے گی عقلی باتیں سننے میں، غور و فکر میں۔ اب ہم یہ عوام الناس میں افراد دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے تجارتوں کو چھوڑ کے آ گئے ہیں، کاروبار کو چھوڑ کے حوض علمیہ میں پڑھنے آ رہے ہیں،
اپنی جابس کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، کوئی بڑی عمر کا آ رہا ہے، کوئی چھوٹی عمر کا آ رہا ہے، اسٹوڈنٹ ہے تو وہ بار بار سوال کر رہا ہے، پوچھنا چاہ رہا ہے، یعنی اس کے اندر ایک رشد بڑھ رہا ہے۔ یہ جو رشد ہے یہ کمال تک پہنچے گا، اور جب کمال تک پہنچے گا تو جتنا رشد بڑھتا ہے وہ امام معصوم کو طلب اتنی شدت سے کرتا ہے۔ یہ شدت سے جب معاشرے طلب کریں گے تو اس کو کہتے ہیں بلوغت معاشرہ، کہ یہ بالغ ہے، عاقل ہے، ارادہ رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے۔ ابھی تو ہمارے معاشرے کاملاً ارادہ اختیار نہیں رکھتے۔ پاکستان کے فیصلے کون کرتے ہیں؟ پاکستانی کرتے ہیں یا امریکہ کرتا ہے؟ امریکہ والے سعود فیصلہ کرتے ہیں تم نے فلاں کانفرنس میں جانا یا نہیں جانا۔ وہ بے شک نام بھی لکھوا دے، انہیں بھجوا بھی دے، پیغام بھی بھجوا دے، دعوت نامہ کے اوپر لبیک بھی کہہ دے، آل سعود فیصلہ کریں گے ہمارے رئیس کا کہ آپ ادھر تشریف لے جائیں یا نہ لے جائیں۔ اور اگر اس نے حامی بھریا اور ڈگمگایا ہے وہ اسے حاضر کریں گے، جیسے تھانے میں حاضر کیا جاتا ہے۔ وہ وہاں پہ جائے گا، تھانے میں حاضر ہوگا ان کے، اور تھانے میں ہی بیٹھے بیٹھے کہے گا کہ نہیں میں نے ادھر نہیں جانا، توبہ کی سمجھ سے۔ تو ابھی تو فیصلے ہم خود مختار نہیں۔ اگر بالغ ہوتا ہمارا معاشرہ تو وہ اپنے ارادے اور اختیار سے فیصلہ کرتا۔ بچہ ہے کہ جو اپنے ارادے اور اختیار سے فیصلہ نہیں کرتا، تو معاشرے ابھی اس گروتھ نہیں اور نشوونما نہیں پائی انہوں نے۔ اس لیے تشیع کے اندر یہ فکر ہونا کہ سہل پسندی ہو، یا کوئی بندہ ہے کہ وہ سستی کی طرف جائے، نیند کی طرف جائے، شہوات کی طرف جائے، آرام کی طرف جائے، یہ فکری تشیع اور مہدویت سے ربط نہیں رکھ سکتا۔ وہ جو خطرے کا احساس کر کے دبک کے بیٹھ جائے، یہ کوئی تشیع اس کے اندر مہدویت کا عنصر نہیں پایا جاتا۔ اگر کوئی اپنے اندر احساس کرے کہ اس کے اندر یہ جرت نہیں ہے، یہ ہمت نہیں ہے، مانگے اللہ تعالیٰ سے، یہ تو خزانے ہیں، خزانے صبر مانگے، خزانے شجاعت سے مانگے، خزانے استقامت مانگے، اللہ سے مانگے گا مل جائے گا۔ جو طلب میں ہی نہیں آتا وہ کچھ بھی نہیں بن پاتا، جو طلب کرتا ہے وہ پانا شروع کر دیتا ہے، اور جو پاتا ہے وہی مہدویت کے قریب اور اس سے تعلق جوڑ لے گا۔ اس کی موت پھر اس طرح کی نہیں ہوگی کہ کھانوں کی دنیا میں، شہوات کی دنیا میں، گھرانے کی دنیا میں، کیونکہ جب موت آتی ہے تو بڑے سخت طریقے سے آتی ہے، بہت شدید طریقے سے۔ یہ تو جن کے سامنے مرنے والوں کا منظر آیا ہو تو وہ یہ بات جانتے ہیں، کیونکہ جب مرنے لگتا ہے تو بڑے ایسے افراد ہمارے معاشروں میں پائے جاتے ہیں کہ بے فکر، لاپرواہ، خوب طاقت کے مالک، قوت کے مالک، اور کسی شے سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اور جب انہوں نے معائنہ کر لیا کہ یہ موت آ رہی ہے تو ان کی آنکھیں باہر آ گئیں، خوف سے چہرے زرد ہو گئے، سکڑ کے رہ گئے۔ موت نے بھی جان نہیں چھوڑی، آ کے لے گئی موت۔ اب جب ایک بندہ جانتا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے تو یہاں پہ وہ طلب کرے کون سی موت چاہتا ہے، کیونکہ جب چاہنے لگتا ہے تو ڈرتا ہے کہ پہلے نہ آ جائے، تو پہلے نہیں آتی، کیونکہ وہ حکیم ذات کے ہاتھ میں موت بندے کو بلاتی ہے۔ یہ تو چند ابھی واقعات ہوئے ہیں، اس سے بھی ہمیں پتہ لگ گیا جن کی کوئی ذہن میں تصور نہیں مرنے کا آ سکتا، تو وہ بھی مرے، اور موت نے انہیں بلایا۔ وہ اپنے ہی خوش گپیوں میں اس دنیا میں مصروف تھے کہ موت نے آ کے دبوچ لیا انہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے ایک وقت معین ہے موت کا، مجھے اور آپ کو نہیں پتہ وہ کیا ہے۔ سفر اسی طرف کر رہے ہیں، ہر نکلنے والی سانس موت کے قریب کر رہی ہے، ہر چبایا جانے والا رزق کا ٹکڑا موت کے قریب کر رہا ہے۔ وہ رزق لے کے جائے گا اپنا، جب تک وہ جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ نہیں پہنچے گا اس کے معدے میں، اس سے پہلے نہیں مرے گا۔ وہ اگر خودکشی بھی کر لینا تو کوما میں چلا جائے گا، پھر اندر نالیاں ڈال کے پہنچایا جائے گا۔ وہ رزق اپنا لے کے جائے گا۔ وہ سانسیں اپنی پوری، یعنی اعداد و شمار سانسوں کے اللہ نے کیے ہوئے ہیں، مثلا کتنے کھرب اور اتنے کروڑ اور اتنے لاکھ اور اتنے ہزار، اتنے 100 فلاں عدد۔ اب آپ تیز تیز سانسیں لینے لگ جائیں تو ٹھیک ہے، عدد پورا ہوگا تو مر جائے گا۔ جب مرنے کا وقت معین ہے تو پھر انسان کس خوابوں میں بیٹھا ہوا ہے، پھر کون سے کمال ڈھونڈتا ہے کھانوں کے، پھر پینے کے کیا کمال ڈھونڈتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ یہ سفر کمال ہے۔ اس لیے لوگ واقعی وہ لوگ عظمت کے قابل ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو ترک کر کے دین کی راہ لی، اپنی جابس کو چھوڑا، اپنے تجارتوں کو چھوڑا اور دین اور علم کی راہ میں آ گئے، اور یہ ان کی مہدویت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔
اگر کوئی علم کی دنیا سے دور چلا جاتا ہے مہدویت سے دور جا رہے ہیں، کمال سے دور جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ غیبت امام زمان علیہ السلام کی ایک حکمت ہمارے سامنے ایک بڑے پیمانے پہ حکمت آشکار ہوتی ہے، لیکن کل حکمت وہ اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے، اور جب ظاہر ہوں گے تو اصل حکمت ہمیں پتہ لگے گی۔ اس میں تیزی سے بلکہ آگے دیکھ لیں اور اس کے اوپر ہی اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے قال الفاضل الامین الاسترابادی علما نقل عنہ، کہ امین استرابادی جیسا کہ ان سے نقل کیا گیا ہے، یعنی کتاب میں ان کے نہیں ملا، یہ ان کے سامنے نقل کیا، کیونکہ یہ امین استرابادی یہ کچھ سال پہلے ملا صالح مازندرانی سے گزرے، مثلا 1 صدی پہلے، تو ان کی کتاب میں یہ موجود ممکن ہے نہ ہو، لیکن ان سے علماء نے نقل کیا ہے۔ المراد ان احاد مدت الغیبہ هذا القدر فیکون ظہورہ فی صابہ لیوافق الاحادیث الدالہ علی ان ظہورہ فی فرد من السنین، کہ یہ جو غیبت کی مدت کے اعداد و شمار بیان کیے گئے ہیں اس مقدار میں، تو 7ویں سال تو ظہور کا سال ہونا چاہیے تھا، اور احادیث جو ہیں وہ اسی معنی کے اوپر دلالت بھی کر رہی ہیں کہ انہی سالوں میں سے 1 سال میں امام علیہ السلام کا ظہور ہو جائے۔ وَلَمَّا تَجَاوَزَ مُدَّةُ احاد ومدۃ الاحاد مع العشرات بقیت مدۃ الاحاد مع المئات، اور پھر اس طرح سے آگے بڑھتے گئے۔ کہتے ہیں پھر ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ سال ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں، یہ جو سال ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ تردید امام نے اس لیے قرار دی کہ حتمی کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ 6 سال حتمی ہے تو ان میں ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں حتمی ہے عدد، اس حتمی عدد جو ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا، تو سال گزرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ حتمی نہیں تھا، یہ سال گزر سے کہتے ہیں نہیں یہ سال بھی اللہ کے علم میں نہیں تھا، اگلا سال آئے گا پھر کہیں گے یہ نہیں ہے، پھر 100 سال کئی گزرے، پھر کئی ہزار سال گزرے، اور اس طرح سے یہ سال گزرتے جائیں گے، اور تردید اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کما انہ مخلوق، کس سے مراد ہے؟ لعل المراد ان غیبتہ امر محتوم کما ان خلقہ کذالک، کہ جیسا کہ یہ مخلوق ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ غیبت امام مہدی علیہ السلام حتمی امر ہے، لیکن وہ اللہ کے علم میں ہے۔ ہم سال گزر جاتے ہیں تو جان لیتے ہیں جو اللہ کے علم میں وہ یہ سال نہیں تھا، یہ اتنے 1000 سال جو گزر گئے یہ 1000 سال نہیں تھے، لیکن کما انہ مخلوق، کہ جس نے اللہ نے ہر خلقت کی مقدار معین کی بھی ہے، اسی طرح غیبت کی مقدار بھی معین کی بھی ہے، اور وہ امر حتمی ہے اور ہو کے رہے گا، لیکن اس کی اطلاع ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اگلے ہم مرحلے میں داخل ہوں گے، اور وہ ہے انصار امام مہدی علیہ السلام، اس کی طرف جو اشارہ ہے اس کو اشارہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ملاحظہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد